اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ آج کا امور طبیعہ کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے اخلاق لیا ہوں، جس کے ہیومرس کہا جاتا ہے۔ ہیومرس اس کا مترادف نام ہے اخلاق کا، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ کو میں یہ بتا دوں کہ میں نے یہ نوٹس AIA PGET کے ایگزام اور ایگزٹ ایگزام اور ساتھ میں جو ہے BUMS فرسٹ ایئر کے تعلق سے مکمل اخلاق کو یہاں پر ڈیفائن کرنے کی کوشش کیا ہوں۔ سب سے پہلے کہ اخلاق کیا ہے، تو اخلاق کی الگ الگ اطباؤں نے الگ الگ تعریفیں بیان کی ہے، لیکن اکثر اخلاق کی ہم کو جو تعریف لکھنا ہوتی ہے وہ بقراط کے نظریے کو لکھنا ہوتا ہے۔ بقراط ہی کو ابو الاخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ MCQs کے اندر کویشچن آ سکتا ہے کہ ابو الاخلاق کسے کہا جاتا ہے، تو بقراط ہی کو ابو الاخلاق کہا جاتا ہے، کیونکہ بقراط ہی نے اخلاق کو رنگ کی بنسبت تقسیم کیا، اور بقراط نے بتایا کہ اخلاق وہ سیال ہے جو بدن انسان میں پائے جاتے ہیں، اور ان کو رنگ کی نسبت سے بقراط نے 4 جماعتوں میں تقسیم کیا ہے: دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ اسی طریقے سے دم، بلغم، صفرا، سودا کو ہم آگے پڑھیں گے کہ دم کے طبعی افعال کیا ہے، غیر طبعی کیا ہے، بلغم کے طبعی افعال کیا ہے، غیر طبعی کیا ہے، یہ سب ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی ہم صرف تعریفیں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ابو علی سینا نے جو تعریف بتائی ہے کہ اخلاق وہ رطب سیال ہے جس کی طرف غذا پہلے مستحل ہوتی ہے۔ مستحل کے معنی ہے کہ جب ہم غذا لیتے ہیں تو وہ تحلیل ہوتی ہے، یعنی جب غذا جو ہے معدے میں جاتی ہے اور معدے میں جانے کے بعد وہاں سے خون بننے کا عمل جو شروع ہوتا ہے، یعنی غذا جو ہے مستحل ہو رہی ہے، تحلیل ہو رہی ہے خون کی طرف، رطوبت عروقیہ کی طرف۔ پھر اس نے ابو علی سینا نے 2 جماعتوں میں ان کو تقسیم کیا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر آتا ہے مسیحی کی تعریف۔ کہا کہ اخلاق وہ رطب سیال ہے جو بند برتنوں یعنی عروق و تجاویف میں ہوتے ہیں اور جو بہنے سے روکتے ہیں۔ اصل جو ہے اس طریقے سے یاد رکھیے کہ رنگ کی بنسبت بقراط نے تقسیم کیا ہے، غذا پہلے مستحل کی بنسبت ابو علی سینا نے تقسیم کیا ہے، تعریف بتایا ہے، اور مسیحی نے بند برتنوں کو جو ہے مسیحی نے بتایا ہے اخلاق میں۔ یہ MCQs میں آ سکتی ہے تعریفیں کہ یہ تعریف کس کے مناسبت سے ہے۔ اب آتا ہے کہ جو مسیحی نے تعریف بتائی ہے ان کو مساکین کے اعتبار سے اخلاق کی تقسیم کی گئی ہے، جس میں 3 طریقے کی جو ہے جماعتوں میں اخلاق کو تقسیم کیا ہے مسیحی نے۔ رطوبت استقصیہ یا رطوبت جوہریہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ دوسری تقسیم ہے رطوبت عروقیہ، جو بلڈ ویسلز کے اندر جو رطوبت پائی جاتی ہے اسے رطوبت عروقیہ کہا جاتا ہے، اور رطوبت تجاویف یا تلیہ، جو اعضاء کی خلاؤں میں جو رطوبت موجود ہوتی ہے اسے رطوبت تجاویف کہا جاتا ہے۔ اب رطوبت جوہریہ، جس کو رطوبت استقصیہ بھی کہا جاتا ہے اور رطوبت غریزیہ بھی اسی کا مترادف نام ہے، یہ MCQs کے اندر آ سکتا ہے کہ رطوبت جوہریہ کا مترادف کیا ہے۔ رطوبت استقصیہ دے سکتا ہے، رطوبت غریزیہ دے سکتا ہے، یا رطوبت تجاویف دے سکتا ہے، یا رطوبت عروقیہ دے سکتا ہے۔ تو آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رطوبت جوہریہ کو رطوبت استقصیہ یا رطوبت غریزیہ کہا جاتا ہے، جو خلیے کے اندر رطوبت پائی جاتی ہے اور اخلاق میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ خلیات کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں، جو سیل ہوتے ہیں، اس کے اندر جو رطوبت پائی جاتی ہے وہ رطوبت جوہریہ کہلاتی ہے۔ یہ MCQs کے اندر کویشچن آ سکتا ہے کہ رطوبت جوہریہ، خلیے کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رطوبت جوہریہ یا رطوبت استقصیہ یا رطوبت غریزیہ، اسی کو کہا جاتا ہے۔ پھر مسیحی نے اخلاق کو 2 جماعتیں اخلاق کی بتائی ہے۔ رطوبت عروقیہ و رطوبت تجاویف کو اس نے اخلاق کہا ہے۔ یہ کویشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ مسیحی کے نزدیک رطوبت اخلاق کے اندر کون موجود نہیں ہے؟
रतूबत उस्तुक्सिया भी दे सकता है, रतूबत उरुकिया देगा, रतूबत तजावीफ़ देगा या कोई नहीं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि रतूबत उस्तुक्सिया को जो है अखलात नहीं कहा, और रतूबत उरुकिया जो ब्लड वेसल के अंदर जो रतूबत पाई जाती है उसको जो है मसीही ने क्या बताया, रतूबत अखलात कहा है। और तजावीफ़ जो आज़ा होते हैं, आज़ा की जो खलाओं के अंदर जो रतूबत पाई जाती है उसे मसीही ने अखलात कहा है। इसके बाद आती है शेखुर रईस। शेखुर रईस ने जो तारीफ़ बताई अखलात की कि वो सयाल है जिसकी तरफ ग़िज़ा अव्वलन मुस्तहिल होती है। ग़िज़ा अव्वलन मुस्तहिल हो गई, आप लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि ये शेखुर रईस बु अली सीना की तारीफ़ है। शेखुर रईस बु अली सीना ने दो जमातों में फिर अखलात को तकसीम किया है। अखलात को रतूबत उला और रतूबत सानिया के अंदर। रतूबत उला वो इसकी तारीफ़ रहेगी कि वो रतूबत है जो जिगर में इस्तेहाले के बाद हासिल होती है, यानी जिगर के अंदर मेटाबॉलिज़्म एक्टिविटी के बाद जो रतूबत हासिल होती है और खून के अंदर जो शामिल होती है उसको रतूबत उला कहा जाता है। ये डेफिनेशन याद होना चाहिए। इसके बाद रतूबत सानिया क्या है, उरूक़ दमविया से मुतरशह होती है और नुज़ूज पाकर जो है आज़ा की खलाओं में जो रतूबत जमा होती है उसे रतूबत सानिया कहते हैं। ये क्वेश्चन MCQs के अंदर आ सकता है कि रतूबत उला क्या है और रतूबत सानिया क्या है। तो आज़ा की खलाओं में नुज़ूज पाकर अगर रतूबत आएगी तो वो जो होगी रतूबत सानिया होगी, और जिगर में इस्तेहाले के बाद जो रतूबत बनेगी और खून में शामिल होगी वो रतूबत उला होगी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैमूस और कैलूस में क्या फ़र्क है। तो कैमूस के हज़्म कब्दी के बाद हासिल शुदा मादा, जब हज़्म मेदी, हज़्म कब्दी, हज़्म उज़वी, हज़्म उरूकी, ये चार हज़्म होते हैं, इनके बाद में जो है जो हज़्म कब्दी के बाद जो हासिल मादा होता है, जो मादा हमको हासिल हो रहा है वो कैमूस कहलाएगा। और कैलूस क्या है, ग़िज़ा के मेदे व अमआ में तग़य्युर के बाद हासिल होता है और जिगर में पहुंचता है। यानी कैलूस कहेंगे कि ग़िज़ा के मेदे व अमा में तग़य्युर होने के बाद, उसके अंदर जो है तग़य्युरात पैदा होने के बाद, एक्टिविटी होने के बाद हासिल जो मादा होगा और जिगर के अंदर जो पहुँचेगा वो कैलूस कहलाएगा। अब आइए अखलात अरबा। अखलात अरबा असल में है क्या। तो अखलात, इसकी तारीफ़ जो है पहले लिखना है कि वो सयाल मादे हैं जिनको रंग की बनिस्बत बुक़रात ने तकसीम किया है। बुक़रात ने रंग की बनिस्बत अखलात को चार जमातों में तकसीम किया है। इसी वजह से बुक़रात को अबुल अखलात भी कहा जाता है। ये MCQs के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। बुक़रात ने दम, बलगम, सफ़रा और सौदा, ये चार रंग की बनिस्बत जो है इनको तकसीम किया है। दम उरूक़ दमविया में होता है, बलगम दिमाग व सदर वगैरह, सफ़रा मिरारा गॉल ब्लैडर और सौदा तिहाल में पाया जाता है। इसके अलावा ये दम, बलगम, सफ़रा, सौदा हर जगह मौजूद होते हैं क्योंकि ये खून के साथ ही शामिल होते हैं। इनको रंग की बनिस्बत जो है बुक़रात ने तकसीम किया है। आइए अब हम एक एक को जो है डेफिनेशन और इनके अक़साम के साथ देखते हैं। सबसे पहले कि दम का मिजाज रतब बताया गया है। दम जो गर्म होता है और रतब होता है, इसका मिजाज। तारीफ़ है कि दम को रंग की, जिसकी रंगत सुर्ख होती है और उरूक़ दमविया में ये रतूबत पाई जाती है। फिर तमाम अखलात यानी खिलते दम, खिलते बलगम, खिलते सफ़रा और खिलते सौदा, तमाम अखलात का ये आमेज़ा होता है। आमेज़ा कहते हैं मिक्सचर, मिलावट, मिल जाना, मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के अंदर मौजूद होना। यानी खिलते दम के अंदर जो है तीनों खिलते जो दूसरी है बलगम, सफ़रा और सौदा वो भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब खिलते दम में मौजूद होते हैं। इसके बाद इनको दो किया गया है। अक़सामे दम को दो जमातों में तकसीम किया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब तबई खून और गैर तबई खून, इनके अंदर फ़र्क क्या है। तबई खून कहेंगे कि वो खून
جو اپنے افعال صحیح طور پر انجام دے وہ طبعی ہوگا، اور غیر طبعی جو اپنے افعال صحیح طور پر انجام نہیں دے گے جن کی وجہ سے مرض لاحق ہوگے وہ جو ہے غیر طبعی دم ہوگا۔ اب طبعی جو دم ہوگا، طبعی جو خون ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ جس کے اندر روح محلول ہوگی یعنی آکسیجن پائی جائے گی، رنگ سرخ ہوگا اور معتدل القوام اس کا قوام رہے گا۔ افعال کیا ہے؟ اب دم ہم کو پتہ ہونا چاہیے، ہم نے فزیولوجی پڑھا ہے، فزیولوجی کے اندر ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ دم جو خون ہے، بلڈ ہے، اس کے فنکشن کیا کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے روح کی نقل و حمل، یعنی یہ آکسیجن کو جو ہے لے جانے کا کام کرتا ہے، آکسیجن کو اعضاء تک کے پہنچانے کا کام جو ہے یہ بلڈ ہی کرتا ہے۔ اسی لیے یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ حامل روح کسے کہتے ہیں؟ دم، بلغم، صفرا یا سودا؟ تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حامل روح یہ دم کو کہتے ہیں۔ CO2 یعنی دخان کی نقل و حمل، یعنی دخان CO2 کہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس ہوتی ہے اس کو اعضاء سے قلب تک لانا اور قلب سے کس تک لنگس تک لے کر جانا، اور لنگس تک کے لے کر جانے کا جو فعل انجام دیتا ہے یہ بلڈ ہی دیتا ہے، یہ دم ہی دیتا ہے، یہ اس کا فنکشن ہے۔ تغذیہ اعضاء یعنی اعضاء کو جو ہے غذا پہنچانے کا کام انجام دینا۔ اس کے بعد حیاتین کی نقل و حمل، یعنی وٹامن کو یہ پہنچانے کا کام بھی کرتا ہے، جہاں پر کون سے آرگن میں کون سے وٹامن کی کمی ہو رہی ہے وہاں پر یہ وٹامن کو پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد فعل نفوذ، نفوذ کہتے ہیں فضلات بدن کو، یعنی جو فضلات بدن کے اندر بن رہے ہیں چاہے پسینہ ہو یا اور دوسرے فضلات ہو، یہ ان کے اندر بھی اپنا فعل انجام دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ کہ حسن و جمال کو جو بڑھاتا ہے وہ خون بڑھاتا ہے، اسی لیے اکثر ڈیسیز کے اندر جو ہے خون کو صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر خون کے اندر غیر طبعی صفرا، غیر طبعی سودا یا غیر طبعی بلغم پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مرض لاحق ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے خون کو صاف کرنے کے لیے ہم مصفیات خون کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد دم کیا ہے؟ تو وہ دم یا وہ خون جس کے افعال کے اندر خرابی لاحق ہو جاتی ہے۔ اب اس کی بھی دو اقسام ہیں۔ یہ پوچھ سکتا ہے کہ غیر طبعی افعال کی کتنی، غیر طبعی جو دم ہے، غیر طبعی دم کی کتنی اقسام ہیں؟ تو رنگ، بو اور قوام کے لحاظ سے 14 قسمیں اس کی بتائی جاتی ہیں، اور 2 قسمیں اس کی بتائی جاتی ہے جو بالذات اور لغیرہ ہے۔ مزاج معدوم، حرارت یا برودت جو ہے دم کے اندر یعنی خون کے اندر بڑھ جائے گی، حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، یہ بالذات ہو جائے گی۔ اور لغیرہ جو ہوگی کہ خون کے حصے میں خرابی ہوگی، خون کا جو بھی حصہ رہے گا وہ خراب ہو جائے گا، جس کے اندر لطیف اگر حصہ بڑھ جاتا ہے تو صفرا کا غلبہ ہو جائے گا، اور کثیف حصہ بڑھ جاتا ہے تو سودا کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ MCQs کے اندر یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ رنگ، بو اور قوام کے لحاظ سے غیر طبعی دم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس میں 14 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک کویشچن MCQs میں آ سکتا ہے کہ تقبید کسے کہتے ہیں؟ تو انجماد الدم کو تقبید کہتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے ایک کویشچن MCQs کے اندر یہ آ سکتا ہے کہ خون کو دودھ سے تشبیہ کس نے دیا ہے؟ تو مسیحی اور مجوسی نے خون کو دودھ سے تشبیہ دیے ہیں۔ اسی تعلق سے ایک کویشچن MCQs کے اندر یہ بن سکتا ہے کہ انگور کے رگوں سے تشبیہ، جو انگور کا رگوہ ہوتا ہے اس سے تشبیہ خون کو کس نے دیا ہے؟ تو برہان الدین نفیس نے جو ہے اس کو تشبیہ دیا ہے۔ یہاں پر جو ہے بلڈ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم خلط دم کی ہو گیا ہے خلط بلغم کی طرف۔ اب بلغم کیا ہے؟ اب بلغم کی ہم لوگ کو تعریف پتہ ہونا چاہیے کہ خلط بلغم جس کا مزاج بارد رطب بتایا جاتا ہے، لیکن مزاج کے اندر بھی مختلف اطباءوں کا مختلف نظریہ مزاج کے تعلق سے ہے، کیونکہ بلغم کو غیر طبعی کی جو ہے اس کو بھی 5 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہم یہ آگے پڑھیں گے۔ اب بلغم کا انگریزی نام فلیگمز کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، جو MCQs پوچھ سکتا ہے کہ فلیگم کس کا مترادف نام ہے۔ اسی طریقے سے بلغم کا جو رنگ ہوتا ہے یہ سفید ہوتا ہے، اور بقراط نے سفید رنگ کی وجہ سے اس کو بلغم کا نام دیا ہے، بلغم تقسیم کیا ہے، خلط بلغم کہا ہے۔ اختلاف مزاج کہ علامہ قرشی نے بتایا
کہ بلغم کا جو مزاج ہے وہ بارد رطب ہے۔ یہ MCQs آ سکتا ہے کہ بارد رطب کون سے طبیب کے نزدیک بلغم کا مزاج ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ بارد رطب علامہ قرشی نے بتایا، مجوسی اور مسیحی انہوں نے حار رطب بتایا، اور شیخ الرئیس بو علی سینا نے بارد نہیں بتایا ہے۔ یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے MCQs میں کہ شیخ الرئیس بو علی سینا نے بلغم کا مزاج، کس کھلت کا مزاج بارد نہیں بتایا ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ الرئیس بو علی سینا نے بلغم کا مزاج جو ہے بارد نہیں بتایا۔ ایک کوشچن یہ کہ دم خام یا کچا خون کسے کہا جاتا ہے، تو بلغم کو دم خام یا کچا خون کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم بلغم کی اقسام دیکھتے ہیں۔ بلغم کی دو اقسام ہیں، بلغم طبعی اور بلغم غیر طبعی۔ بلغم طبعی وہ بلغم ہے جس کا خون بننا آسان ہو، اور غیر طبعی وہ بلغم ہے جو مرض پیدا کرے۔ بلغم طبعی وہ بلغم جو اپنے افعال صحیح طور پر انجام دے، اور جب اپنے فنکشن صحیح طور پر انجام دے گا تو بلغم کیا کیا افعال انجام دیتا ہے؟ سب سے پہلے کہ تغذیہ اعضاء کو غذا پہنچانے کا کام خون کے ساتھ مل کر جو ہے بلغم کرتا ہے، اور جب خون کی کمی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے بلغم خون کی جگہ لے لیتا ہے اور اعضاء کو جو ہے غذا پرووائڈ کرتا ہے، غذا پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد تغذیہ دماغ کو جو ہے غذا پہنچانے کا کام بلغم کرتا ہے۔ اسی تعلق سے تزلیق مفاصل، یعنی جو بھی ہمارے مفاصل ہے، جوائنٹس ہے، وہاں پر جو ہے غذا کو لے جا کر اور جو رطوبت ہوتی ہے ان رطوبت کو پہنچانے کا کام جو کرتا ہے یہ بلغم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انجماد الدم، یعنی خون کو جمنے کا جو فعل انجام دیتا ہے یہ بلغم کرتا ہے۔ بلغم غیر طبعی جن کے افعال جو ہے خرابی پیدا ہوگی ان کو 3 طریقوں سے تقسیم کیا گیا ہے، مزے کے لحاظ سے، بو کے لحاظ سے اور قوام کے لحاظ سے۔ اب یہاں پر یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ بلغم غیر طبعی کو مزے کے لحاظ سے کس نے 4 جماعتوں میں تقسیم کیا ہے؟ تو ابن رشد نے 4 جماعتوں میں جو ہے بلغم غیر طبعی کو تقسیم کیا ہے، اور اس نے خون کا فضلہ جو ہے یہ بلغم غیر طبعی کو بتایا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مسیحی اور صاحب کامل کسے کہتے ہیں؟ یہ MCQs آ سکتا ہے کہ صاحب کامل کسے کہتے ہیں۔ میں نے آپ لوگ کو بہت پہلے پڑھا چکا ہوں، آپ لوگ دیکھیے صاحب کامل کہتے ہیں مجوسی کو، کیونکہ اکثر جو تعریفیں ہیں یہ مسیحی اور مجوسی کی سیم ہی ہیں اخلاق میں۔ مجوسی کو صاحب کامل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے جو کتاب لکھی ہے کامل الصنعت جو اس نے لکھی ہے، اسی وجہ سے اس کو صاحب کامل کا لقب ملا ہے، اور صاحب کامل یہ مجوسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ کوشچن MCQs کے اندر بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ اسی تعلق سے کہ بلحاظ مزہ بلغم کو 5 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ اور ابن رشد کے نزدیک 4 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کہ مالح یعنی نمکین، جس کا مزاج حار یابس ہوگا، جو صفرائے متحرکہ جس کے اندر ملتا ہے۔ صفرائے متحرکہ مالح یعنی نمکین کے اندر ملے گا، کیونکہ صفرا جو ہے یہ نمکین ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بلغم کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے حامض یعنی ترش، جس کا مزاج بارد یابس ہوتا ہے۔ تیسرا ہے مسبق یا تفہ یا فیکا، جس کا مزاج بارد رطب ہوتا ہے۔ چوتھا افس یا کسیلا، جس کا مزاج بارد یابس ہوتا ہے، جو سودا کے شامل ہونے کی وجہ سے اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اسی تعلق سے بلغم غیر طبعی بلحاظ مزہ حلون یعنی میٹھا جو مزہ بتایا ہے، وہ جس کا مزاج حار رطب بتایا ہے، اور یہ مسیحی اور صاحب کامل کے نزدیک ہے۔ یہ قسم صاحب کامل اور مسیحی کے نزدیک ہے۔ یہ کوشچن MCQs کے اندر آ سکتا ہے کہ حلون مزہ جو بلغم کا ہے یہ کون سے طبیب کے نزدیک ہے؟ تو ہم کو یاد ہونا چاہیے کہ مسیحی اور مجوسی جن کو صاحب کامل کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ جو قسم ہے بلغم کی دی ہوئی ہے۔ بلحاظ بو جو ہے ایک قسم بلغم کی دی ہوئی ہے جس کو بلغم منتن کہتے ہیں، اور متعفن بلغم ہوتا ہے جو سڑ جاتا ہے،
जिसकी वजह से बू बलगम के अंदर पैदा हो जाती है। ये क्वेश्चन MCQs के अंदर आ सकता है कि बिलिहाज बलगम बू की कितनी किस्में हैं, तो एक किस्म है जिसको बलगम मंतन कहा जाता है। अब आता है बिलिहाज कुआम। बिलिहाज कुआम कहते हैं कि कुआम किस तरीके से है, पतला है, जो बलगम है वो गाढ़ा है, या किस तरीके का है। तो उसकी 5 जमातों में तकसीम किया गया है। पहला माई, माई कहते हैं पानी के जैसा। दूसरा है मुखाती, जो नाक से जो रुतबत बहती है उसको मुखाती कहते हैं। तीसरी जो कुआम के लिहाज से किस्म है वो खाम है, जो रकीक व गलीज़ के दरमियान की होती है, ना ज़्यादा रकीक होती है ना ज़्यादा गलीज़ होती है, बल्कि दरमियान की होती है। चौथी जो किस्म है बलगम कुआम की, कुआम बिलिहाज कुआम के, वो है बलगम गैर तबई हिस्सी, जो चूने जैसा रंग होता है। इस MCQs पूछ सकता है कि चूने जैसा रंग बलगम की कौन सी तकसीम है, तो हमको याद होना चाहिए कि बलगम की जो किस्म है बलगम गैर तबई हिस्सी, वो चूने, उसमें जो है बलगम का रंग चूने के जैसा होता है। इसी ताल्लुक़ से बलगम ज़ुजाजी, बलगम ज़ुजाजी जो है इसका कुआम पिघले शीशे की तरह गाढ़ा और लस्सीदार होता है। यानी लस्सीदार और गाढ़ा जो कुआम होगा वो बलगम ज़ुजाजी का होगा। और ये बताने वाले शेखुर रईस बोली सेना है, जिन्होंने बताया कि बलगम ज़ुजाजी का जो कुआम है वो पिघले शीशे की तरह गाढ़ा और लस्सीदार होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ कि बलगम ज़ुजाजी को किस तबीब ने बताया है कुआम के लिहाज से बलगम ज़ुजाजी, तो शेखुर रईस बोली सेना ने बलगम ज़ुजाजी ये बताया है। इससे पहले कि मेरे पास में एक क्वेश्चन जो आप लोग ने किया है कि बलगम की जो है कुआम के लिहाज से 5 किस्में, ये डॉक्टर आबिद अली अंसारी सर की जो बुक है उमूर तबैया उसके अंदर दी हुई है। और उसूल तिब के अंदर 4 ही किस्में बताई गई हैं, माई, मुखाती, खाम और हिस्सी। ज़ुजाजी वहाँ पर नहीं बताई गई है। ये क्वेश्चन जो है हर किताब के अंदर अलग अलग लिया है। बिलिहाज कुआम 5 किस्में डिफ़ाइन की गई है। आइए अब हम इसके बाद देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है MCQs कि बलगम को नमकीन या अफूनत, बलगम के अंदर जो है नमकीन होने की वजह से अफूनत जो बताया है ये जालिनूस ने बताया है। MCQs के अंदर ये पूछ सकता है कि बलगम को नमकीन व अफूनत जो बताया है कौन से तबीब ने बताया है, तो जालिनूस ने बताया है। और मसीही वो शेख ने शीरीन यानी मीठा जो है हुलवन कहा है, और जिसका मिजाज कहा है वो हार रतब है। इसी के बाद एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बलगम माले जिसका मिजाज हार रतब जो बताया है वो अल्लामा करशी ने बताया है। ये MCQs बन सकते हैं कि अल्लामा करशी ने बलगम मालेह को कौन सा मिजाज बताया है, तो हमको याद होना चाहिए कि हार रतब बताया है। इसके बाद आता है अब अमराज बलगमिया क्या है। अमराज बलगमिया में गलीज़ बलगम की वजह से तहब्बुज होगा, यानी हल्के वर्म जो है पैदा होगे, जो चेहरे और हाथों पर होगे। फिर तरहल और सुलह असलिया, जिसको सिस्ट कहते हैं, सुलह असलिया। इसी तरीके से सुलह शहमिया भी पैदा होगे, जिसको लाइपोमा कहा जाता है, जिसके अंदर जो है चर्बी वाली गांठें हम कहते हैं, जो गैर तबई बलगम की वजह से होगी। सुलह अर्धालिया, अब अर्धालिया क्या है, वो हरीरे घी से बनाए जाते हैं, वो हरीरा है जो आटे और घी से बनाया जाता है, उसे अर्धालिया कहा जाता है, जो कि AIA PGET के अंदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये जो है ग़िज़ाओं के अंदर दिया हुआ है किताब के अंदर, रहबर मौलियात के अंदर। इसी के बाद आता है सुलह अर्धालिया। उसी अर्धालिया को जो है यहाँ पर एक सुलात की शक्ल में दिया गया है, जो कि एक मर्ज़ है, जो सुलात जो है बलगमी होते हैं। उसी ताल्लुक़ से बर्दा, बर्दा कहते हैं कि बालाई पपोटो का वर्म। और बर्स विटिलिगो, ये भी गैर तबई बलगम की वजह से होता है। इसी ताल्लुक़ से एक मैं MCQs यहाँ पर लिया हूँ, सरीरा, सफ़रा का हिस्सा जो खून में शामिल होता है उसे सरीरा कहते हैं। हम आगे इसको और पढ़ेंगे, सरीरा क्या है इसको आगे हम पढ़ेंगे। खिलते, फिर खिल्त के एतबार से 2 जमातों में तकसीम है, खिल्त लतीफ़ और खिल्त कसीफ। कहते हैं कि जिस्म का हवाई जो मादा होता है जिस्म में, वो खिल्त लतीफ़ कहलाता है, और उरूक के अंदर जो रुतबत बहती है उसे खिल्त कसीफ कहते हैं। एक क्वेश्चन MCQs में ये बन सकता है कि अली गिलानी ने खून को
کتنے اخلاط خون میں جو ہے 4 اخلاطوں کا مشاہدہ کیا، اور یہ کویشچن بن سکتا ہے کہ خون میں 4 اخلاطوں کا مشاہدہ کس طبیب نے کیا، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ علی گیلانی نے 4 خلطوں کا جو مشاہدہ کیا ہے وہ علی گیلانی نے کیا ہے خون کے اندر۔ اسی تعلق سے اب آتا ہے سریرہ اور جہیرہ۔ سریرہ کہتے ہیں کہ صفرا کا حصہ خون میں جو شامل ہوگا وہ سریرہ کہلائے گا، اور جہیرہ کہ صفرا کا حصہ معدے و امعاء کی طرف جو جاتا ہے وہی جو ہے جہیرہ کہلائے گا۔ تو یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ صفرا کا حصہ جو خون میں شامل ہوگا کیا کہلائے گا، سریرہ، جہیرہ، خلط صفرا یا پھر مررہ صفرا۔ اس طریقے سے کویشچن پوچھ سکتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو خون میں شامل صفرا کا حصہ ہوگا وہ سریرہ کہلائے گا، اور جو صفرا کا حصہ جو ہے معدے و امعاء کی طرف جائے گا وہ جہیرہ کہلائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے صفرا۔ اب آئیے ہم صفرا کو پڑھتے ہیں۔ صفرا جس کا تعارف ہے، جس کا مزاج جو ہے ہار یابس ہے، صفرا کے تعارف کی بات کی جائے تو صفرا کا رنگ زرد جو شیخ الرئیس ابو علی سینا نے بتایا ہے، مقام پیدائش جگر، جمع جو ہے جو صفرا جمع ہوتا ہے یہ مرارہ کے اندر ہوتا ہے، یعنی گال بلیڈر کے اندر ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر ڈاکٹر آج کل سرجن لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اسٹون اگر ہو جاتا ہے گال بلیڈر کے اندر تو اس کو نکال دو، جو کہ بہت نامناسب ہوتا ہے نکالنا، کیونکہ جس کی وجہ سے پیشنٹ کو بھوک نہیں لگتی ہے۔ اس لیے جو ہے اگر کسی بھی پیشنٹ کو گال بلیڈر اسٹون ہو جائے تو اس کو جو ہے گال بلیڈر اسٹون کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، اور اللہ جو ہے اس کے اندر شفا رکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب تم بیمار پڑتے ہو تو شفا میں دیتا ہوں، تو اس یقین سے پیشنٹ کو کہنا چاہیے کہ اس یقین سے اس دوا کو کھاؤ کہ جب اللہ نے اس آیت میں جو ہے شفا کا وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دے گے۔ تو کئی پیشنٹ الحمدللہ میں نے اپنی لائف میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو گال بلیڈر اسٹون کے جن کو آپریٹ کا کہا جاتا ہے، بلکہ میری لائف کے اندر میرے خود کے ٹریٹمنٹ ہوا ہے کہ 35 mm اسٹون گال بلیڈر کا، اللہ کا شکر ہے آج 2 یا 3 mm کے اوپر وہ آ چکا ہے، اور میرے گھر کا اپنا پیشنٹ ہے جس کو میں نے آپریٹ سے روکا تھا، اور آج الحمدللہ وہ صحیح سلامت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ اس کا مزاج، اس کا جو رنگ ہے شوخ سرخ، زعفرانی اور احمر ناصع بھی بتایا جاتا ہے۔ اقسام میں 2 صفرا کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، طبعی صفرا اور غیر طبعی صفرا۔ طبعی صفرا کہ جس کے افعال صحیح ہوگے، اور غیر طبعی جس کے اندر افعال میں خرابی ہو جائے گی۔ علامہ نفیس و گیلانی نے طبعی مسیل جو ہے وہ صفرا کو بتایا ہے۔ یہ MCQs کے اندر کویشچن آ سکتا ہے کہ طبعی مسیل کس نے بتایا ہے صفرا کو، تو علامہ نفیس و گیلانی نے جو ہے طبعی مسیل بتایا ہے۔ اسی تعلق سے کہ صفرا کے تعلق سے شیخ الرئیس ابو علی سینا نے بتایا تلخ ہوتا ہے، رنگ زرد ہوتا ہے، اور قوام اس کا رقیق ہوتا ہے۔ یہ پوچھ سکتا ہے کویشچن کہ صفرا کا جو رنگ ہے وہ زرد کس طبیب نے بتایا ہے، تو وہ شیخ الرئیس ابو علی سینا نے بتایا ہے۔ اب آتا ہے صفرائے طبعی۔ صفرائے طبعی کی تعریف کہ جو صفرا اپنے افعال جو ہوگے وہ صحیح انجام دے، اور خون کے ساتھ جگر میں جو پیدا ہوتا ہے۔ کچھ اطباء جو ہے خون کا رگو یعنی جھاگ جو ہے صفرا کو کہتے ہیں۔ افعال صفرا کیا ہے؟ ایک کویشچن اس میں آیا تھا، ترقیق دم، تغذیہ اعضاء، پھیپھڑوں، عروق دمویہ اور لسان غضاروف وغیرہ کے لیے یہ تغذیہ اعضاء یعنی غذا پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تحریک و تغسیل امعاء یعنی امعاء کو تحریک پہنچانے کا، وہ غسل دینے کا کام جو ہے صفرا کرتا ہے۔ اس کے بعد فعل انجذاب، تحریک براز، فعل ہضم، دیدان امعاء، قاتل دیدان امعاء یعنی جو دیدان کے امعاء رہتے ہیں، کیڑے رہتے ہیں، ان کو مارنے کا کام بھی جو ہے صفرا کرتا ہے۔ اور مانع عفونت یا تقطیع بلغم کو جو ہے کاٹنے کا جو کام کرتا ہے یہ صفرا کرتا ہے۔ اسی تعلق سے کہ خون کا رگو یعنی جھاگ صفرا ہی کو کہا جاتا ہے۔ یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ خون کا رگو یا جھاگ کسے کہتے ہیں، تو صفرائے طبعی کو خون کا جھاگ کہا جاتا ہے، خون کا رگو کہا جاتا ہے۔ اب آتا ہے صفرائے غیر طبعی۔ صفرائے غیر طبعی کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صفرائے غیر طبعی کہ وہ صفرا ہے جو اپنے افعال صحیح طور پر انجام نہیں دے اور مرض پیدا کرے، مرض بنائے۔ پہلے ہے مہیا کے اندر بلغم غلیظ شامل ہوگا،
پھر ہے مرہ صفرا جس کے اندر بلغم رقیق مل جائے، پھر متحرک صفرا جو سودائے متحرک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، پھر ہے کراسی جو بذات خود جلتا ہے اور رنگ جس کا جو ہے سبزی مائل ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے ایک صفرا غیر طبعی کی قسم ہے صفرائے زنجاری، بذات خود یہ جلتا ہے اور جس کا رنگ جو ہے زنگار یعنی توتیا کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس کو زہر کے مشابہ جو بتایا ہے، زہر کے مشابہ کون سا صفرا ہے یہ کوشچن آ سکتا ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ صفرائے زنجاری یہ زہر کے مشابہ ہے، اور اس کو بتانے والے زہر کے مشابہ یہ علامہ کرشی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے کہ صفرائے مہیا اور صفرائے مرہ صفرا جو ہے یہ جگر میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ MCQs آ سکتا ہے کہ صفرائے مہیا اور مرہ صفرا کہاں پیدا ہوتے ہیں، تو جگر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی تعلق سے صفرائے کراسی کی پیدائش معدے میں ہوتی ہے۔ علامہ کرشی نے جو ہے صفرائے زنجاری کو زہر سے مشابہ دیا ہے، اور کولنچ ایک مرض ہے جو امراض صفراویہ دیکھ رہے ہیں نیچے، تو کولنچ صفراوی مرض ہے۔ یہ کوشچن بھی MCQs میں آ سکتا ہے کہ کولنچ کون سی خلط کا مرض ہے، دموی، بلغمی، صفراوی یا سوداوی، تو کولنچ صفراوی مرض ہے۔ اب امراض صفراویہ کی بات کی جائے تو صفراوی بول، یرکان اصفر جس کو جانڈس کہا جاتا ہے، بصور صفراویہ، حمیات صفراوی، کولنچ اور صفراوی قے، یہ جو ہے امراض صفراویہ ہوئے۔ اب آتا ہے آخری خلط سودا۔ سودا جس کا مزاج باریت یابس ہے۔ تعارف کی بات کی جائے تو اس کا تعارف کہ سب خلطوں میں سب سے کم درجہ جو ہے سودا کو حاصل ہے۔ یہ خون کا تلچھٹ ہے، یعنی چھٹا ہوا مادہ جو خون کا ہوتا ہے یہ تلچھٹ کہلاتا ہے سودا۔ رنگ کے اندر یہ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ شیخ الرئیس بولیسینا نے سودا کا جو مزاج ہے وہ نہیں بتایا، بلکہ شیخ الرئیس بولیسینا نے بتایا کہ سودا جو ہے ایک جنس ہے۔ یہ کوشچن MCQs کے اندر آ سکتا ہے کہ وہ کون سے طبیب ہے جس نے سودا کو ایک جنس کہا ہے، تو وہ شیخ الرئیس بولیسینا ہے۔ اسی تعلق سے مسیحی نے سودا کو ہار لکھا ہے، یعنی گرم لکھا ہے۔ علی حسین گیلانی نے سودا کو دوات کی سیاہی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ کون سے طبیب نے دوات کی سیاہی سے تشبیہ سودا کو دی ہے، تو علی حسین گیلانی نے اس کو دوات کی سیاہی سے تشبیہ دی ہے۔ اقسام دو اقسام ہیں، طبعی اور غیر طبعی۔ آئیے اب ہم طبعی اور غیر طبعی سودا میں فرق دیکھتے ہیں۔ اب سودائے طبعی کہ جو سودا اپنے صحیح طور پر افعال انجام دے اسے سودائے طبعی کہتے ہیں۔ ایک افعال کیا کیا انجام دے گا؟ تغذیہ اعضاء، یعنی کالے اعضاء کو یہ جو ہے غذا پہنچانے کا کام کرے گا، جیسے بالوں کو جو سیاہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تل جو ہوتے ہیں ان کو یہ غذا پہنچانے کا کام کرتا ہے، اور بدن کے اندر جتنے بھی کالے اعضاء رہتے ہیں، سیاہ اعضاء رہتے ہیں، ان کو غذا پہنچانے کا کام کرتا ہے، اور رنگ بدل کر جو ہے ہڈی اور رباط اور غضروف وغیرہ کو یہ غذا پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے خون کو گلیظ کرتا ہے، یعنی گاڑھا کرتا ہے۔ ہم نے اس کے علاوہ جو ہے بلغم کا بھی پڑھا، صفرا میں بھی پڑھا کہ خون کو گاڑھا کرے گے۔ اشتہا طعام، اشتہا کہتے ہیں بھوک کو لگانا۔ فم معدہ جو فنڈس ہوتا ہے معدے کا، اس کے اوپر یہ گر کر جو ہے بھوک لگاتا ہے، یعنی اشتہا طعام کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے۔ تحفظ بدن، تحفظ بدن کس طریقے سے فعل انجام دے گا کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے یہ جسم کو بچاتا ہے، اس طریقے سے اس کا یہ فنکشن ہوتا ہے۔ اور نضوج طعام، معدے میں جو ہے غذا کو روکتا ہے، اور پھر معدے میں غذا کو روکنے کے بعد معدے میں امعاء کی طرف جو ہے یہ منتقل کرتا ہے، امعاء کی طرف اس کو بھیجتا ہے۔ یہ تمام کام جو ہے سودائے طبعی کے ہوئے۔ غیر طبعی سودا کی جو اقسام ہیں، وہ غیر طبعی سودا کی جو اقسام ہیں وہ 4 ہے، جن کے افعال میں خرابی کی وجہ سے ہوگا: سودائے دموی، سودائے بلغمی، سودائے صفراوی اور سودائے سوداوی۔ سودائے دموی کے اندر کیا ہوگا کہ خون جو ہے وہ جل کر جو ہے سودا یعنی جل جائے گا، متحرک ہو جائے گا۔ بلغم کے اندر بلغمی سودا میں بلغم جو ہے احتراق ہو جائے گا، جل جائے گا، اور اس کے بعد وہ غیر طبعی شکل اختیار کرے گا۔ صفراوی کے اندر جس کو مرہ سودا کہتے ہیں،
اس کے اندر بھی صفرا جلے گا اور غیر طبعی سودا کی شکل اختیار کر لے گا، اور سودائے سوداوی یہ چاروں بھی خلطیں جو ہے امراض کو پیدا کرتی ہیں۔ اب امراض سوداویہ ہے کیا؟ امراض سوداویہ جو غیر طبعی سودا کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ہے بول سوداوی، سکیروس جو کہ سرطانی ورم ہے، اس کے بعد یرکان اسود جو کہ جانڈس ہوتا ہے جس کو بلیک جانڈس کہتے ہیں، اور ورم صلب جو کہ سخت ورم پائے جاتے ہیں۔ یہ سب غیر طبعی سودا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا جو ہے اخلاط مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔